بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اس وقت کی جو حکومت تھی، جو یقیناً طاغوت کی حکومت تھی، ظالم کی حکومت تھی، امام رضا علیہ السلام نے کیوں اس حکومت میں شرکت فرمائی اور اس حکومت کے جانشین بنے۔ یعنی جانشین کو ہم ولی عہد کہتے ہیں کہ جب اس حکومت کا جو سردار ہے اور حاکم ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد ساری کی ساری حکومت مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس آ جائے گی۔ اور اس سوال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مومنین کے ذہن میں اور تقریباً ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ امام علیہ السلام جو تھے ان کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے نہیں تھا، وہ زاہد تھے، اور کوئی بھی امام معصوم ہو یقیناً وہ ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمارے سامنے واضح مثال ہے کہ جب اس وقت کی طاغوت نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ ان کی بیعت کریں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ سر کٹوا لیا، لیکن ان کی بیعت نہیں کی۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ جب مامون نے، اس وقت کا جو ظالم تھا، اس نے جب امام رضا علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو کیوں امام رضا علیہ السلام نے اپنی موت کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی، اپنے قتل کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ وہ ان کی حکومت میں شریک ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس سوال کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ پس منظر کو سمجھنا ہوگا، اور خود امام علیہ السلام نے جو اس کے جواب دیے ہیں ان کو ہمیں جاننا ہوگا۔ میں مختصر سے پس منظر بیان کر کے پھر شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب علل و شرائع سے خود امام رضا علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جب ہارون رشید اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام مامون ہے اور ایک کا نام امین ہے۔ اب ہوا تو یہ تھا کہ اس کے جو باپ نے ہے وہ دونوں کے درمیان حکومت تقسیم کر دی تھی، علاقے بھی تقسیم تھے، لیکن مامون یہ چاہتا تھا کہ وہ تمام جگہوں پہ حاکم بن جائے اور تمام جگہوں پہ اسی کی حکومت ہو، تو اس نے امین کو قتل کروا دیا، اور قتل کروانے کی وجہ سے بہت سارے جو عباسی تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور جو علوی تھے مولا علیہ السلام کی اولاد تھی اس کے اوپر بھی اس کے ظلم ہو رہے تھے۔ تو یوں ہر طرف سے جو ہے وہ سورش تھی، اور ہر کوئی اس کی حکومت کو جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ تو مامون نے ایک سیاسی پالیسی اپنائی کہ کیوں نہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرے، اور ایک ایسی شخصیت کا سہارا لے کہ اگر وہ شخصیت اس کی حکومت میں آ جاتی ہے تو اس کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس وقت امام صادق علیہ السلام کے جو پوتے تھے امام رضا علیہ السلام، اس سے بڑھ کر کون سی ایسی شخصیت ہو سکتی تھی کہ جن کو وہ اپنی حکومت میں شامل کرے گا، اور اس طریقے سے کیا ہے اس کی حکومت کے اوپر ایک مہر لگ جائے گی اور لوگ اس کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے کیا موقف اپنایا، اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب علل و شرائع جلد 1 صفحہ نمبر 237 سے جو ایک پورا باب وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کیوں مامون کی جو ہے وہ جانشینی کو قبول کیا اور کیوں طاغوت کا حصہ بن گئے۔ تو یہاں پہ روایت ہے ہاشم عن ابی السلط الہروی، ابو سلط الہروی کی روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے سب سے پہلے یہ کہا کہ مجھے آپ کے علم، آپ کے فضل، آپ کے زہد، سب چیزوں کا اقرار ہے، وَآرَاكَ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّي، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ خلافت کا جو حق ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہے میری نسبت سے، یعنی میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں، آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ ساری کی ساری حکومت لے لیں، یعنی جانشینی کی بات نہیں کی، پہلے جو اس نے آفر دی اس نے کہا کہ یہ ساری کی ساری آپ حکومت لے لیں، وَأَنْ أَعْدِلَ نَفْسِي عَنِ الْخِلَافَةِ وَأَجْعَلُهَا لَكَ وَأُبَايِعَكَ، اور میں کیا کرتا ہوں اس خلافت کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں خود کیا ہے آپ کی بیعت بھی کر لوں گا۔ تو اب امام رضا علیہ السلام اس کی سیاست کو سمجھتے تھے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک عظیم جواب دیا، اور اس جواب کے پاس وہ کافی غصے بھی ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو خلافت تم مجھے دینا چاہتے ہو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ خلافت تیرا حق تھی اور اللہ نے تیرے لیے قرار دی تھی، تو جب یہ اللہ نے تیرے لیے رکھی ہے تو پھر تجھے کس بات کا حق ہے کہ تو اللہ کی دی ہوئی خلافت کو کسی اور کو دے دے، یہ تو پہلا آپشن ہے۔
اور وہ انکانت الخلافت لیست لک، اور اگر خلافت یہ اللہ نے تجھے نہیں دی تھی تو پھر تو تیرے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ جو چیز تیرے لیے ہے نہیں وہ دوسرے کو تو کیوں دے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مامون یہاں پہ کافی غصے ہو گیا اور پھر کافی دن گزر گئے، تقریباً کچھ روایات کے مطابق 2 مہینے کا عرصہ کیا گزر گیا، وہ مسلسل کیا کوشش میں رہا۔ پھر وہ ایک دن آتا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ حکومت نہیں لیتے تو آپ میری جانشینی لے لیں کہ جب جو ہے وہ میں مر جاؤں گا تو آپ یہ حکومت کیا ہے آپ یہ سنبھال لینا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت رسول خدا سے میرے آبا و اجداد نے یہ خبر دی ہے کہ میں تو تجھ سے پہلے اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا اور بڑی مظلومیت کی حالت میں جاؤں گا اور زہر سے شہید کر دیا جاؤں گا۔ تب کی علیہ ملائکۃ السماء و ملائکۃ الارض، آسمان اور زمین کے فرشتے میرے اوپر روئیں گے اور میں ایک ایسی زمین پہ دفن ہوں گا کہ جو میرا وطن بھی نہیں ہوگا، تو تم کس طریقے سے کہتے ہو کہ میں تمہارے بعد تمہارا جانشین بن جاؤں گا؟ تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ مامون یہ خبر سن کے جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے بتائیں کہ کون ہے جو آپ کو قتل کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اور یہاں پہ مامون کو بہت غصہ آیا اور اس نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وجہ سے حکومت قبول نہیں کر رہے، چونکہ اگر آپ حکومت قبول کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو حکومت کی لالچ پڑ گئی ہے، آپ تو زاہد تھے، زاہد ہونے کے باوجود آپ نے دنیا قبول کر لی۔ تو مولا نے اسے جواب دیا کہ ما کذبت منذ خلقنی ربی تعالی، کہ میں نے اس وقت سے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا امام نے کہ میں دنیا کا زاہد اس وجہ سے نہیں بنا کہ میں کوئی حکومت حاصل کروں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے کیا ارادے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ جانتے ہیں میرے کیا ارادے ہیں؟ تو پھر امام سے اس نے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں بتائیے مجھے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے ارادے یہ ہیں کہ میں جب تمہاری اس خلافت کو قبول کروں تو تم دنیا میں کیا ہے لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا شروع کر دو اور تم کہو کہ دیکھو جی تمہارا جو امام ہے وہ دنیا کا لالچی نکلا ہے اور اس نے کیا ہے میری حکومت کو قبول کر لیا ہے۔ تو امام نے جب اسے اس کے مقاصد بتایا تو اب کیا ہے فغضب المامون، مامون بہت غصے ہوا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لئن قبلت ولایت العہد وإلا اجبرتک علی ذلک فإن فعلت وإلا ضربت عنقک، کہ اگر آپ یہ خلافت کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر خلافت کو قبول نہیں کرتے تو میں آپ کو مجبور کروں گا، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ضربت عنقک، تو میں آپ کی گردن بھی اڑا دوں گا۔ اب مامون نے 2 اختیار امام علیہ السلام کو دے دیے کہ یا تو وہ خلافت کو قبول کریں یا تو وہ مامون اسے کیا کر دے گا شہید کر دے گا۔ اب یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں یعنی موت میں ڈالنے سے منع کیا ہے، اور امام نے فرمایا کہ اگر معاملہ یہی ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے اگر میں یہ کام نہیں کروں گا، تو امام نے فرمایا کہ وَأَنَا أَقْبَلُ ذَلِكَ، تو پھر میں تمہاری خلافت کو قبول کرتا ہوں لیکن میری شروط ہیں۔ اور وہ بنیادی شروط کیا تھیں کہ لا اولی احدن، کہ میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دوں گا، ولا اعدل احدن، کسی کو معزول تک نہیں کروں گا، ولا انقض رسما ولا سنتا، میں کسی قانون کو نہ بناؤں گا نہ توڑوں گا، ولا واکون فی الامر بعیدا، اور ہر قسم کے معاملے سے میں دور رہوں گا۔ پھر میری حیثیت کیا ہوگی؟ مشیرن، فقط میں مشورہ دینے والا ہوں گا، جب مشورے کی ضرورت پڑے گی تو میں مشورہ دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ مامون اس بات کے اوپر راضی ہو گیا اور امام نے انہی شرائط کے اوپر کہ بالکل وہ کٹ آف رہیں گے، فقط کیا ہے وہ مشورہ دیا کریں گے، اسی کے اوپر کیا امام نے حکومت سنبھال لی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام نے طاغوتی نظام میں شریک ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرح انہوں نے اپنی شہادت کو اختیار نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں سیاست دینی اور اسلامی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کی جتنی بھی سیاست ہے وہ ارد گرد کس کے گھومتی ہے؟ وہ کرسی اور نظام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی حکومت کو بچانا، اپنے نظام کو بچانا، اپنی کرسی کو بچانا۔ لیکن جو اسلام کی سیاست ہوتی ہے وہ اسلام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو بچانا۔ چاہے وہ کرسی دینی پڑے اسلام بچانے کے لیے کرسی دے دی جاتی ہے، چاہے کرسی لینی پڑے تو پھر کرسی لے لی جاتی ہے، چاہے بالکل طاغوت سے الگ ہو کے گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے تو بالکل گوشہ نشینی اختیار ہو جاتی ہے، چاہے طاغوت سے الگ ہو کے امام صادق علیہ السلام کی طرف فقط تدریس اور علم پہ کام کرنا پڑے وہ اختیار کی جاتی ہے، چاہے امام رضا علیہ السلام کی طرح ہو کہ طاغوت کا حصہ بن کے اسلام کی خدمت کی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ امام علیہ السلام جب حکومت میں آ جاتے ہیں اور ولی عہد بن جاتے ہیں، جانشین بن جاتے ہیں، تو سارے کا سارا جو اس دور کا میڈیا ہے وہ بڑا امام علیہ السلام کو مضبوط طریقے سے مل جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے تو اس وقت چینل ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن ہوتا ہے، تو ایک بندے کو اپنی بات پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اس زمانے میں جو بندہ دربار میں ہوتا تھا اور حکومت میں ہوتا تھا تو اس کی خبریں بہت زیادہ پھیلتی تھیں۔
تو اب ہوا کیا کہ جب امام علیہ السلام حکومت میں شریک ہو گئے اور ولی عہد بن گئے، جانشین بن گئے، تو اب ان کو مضبوط میڈیا مل گیا، اب وہ جو بھی بات کرتے تھے لوگوں میں پھیلتی تھی۔ اور بالکل ہوا بھی ایسے کہ اس دربار میں لوگ آتے تھے، مجوسی آتے تھے، یہودی آتے تھے، حتیٰ کہ امامت، ولایت علی علیہ السلام اور امامت پہ مناظرے ہوا کرتے تھے، تو امام علیہ السلام بڑے علمی طریقے سے دفاع کرتے تھے، امام علیہ السلام کے معجزات رونما ہوتے تھے اور وہاں سے وہ پھیلتے تھے۔ ہر جگہ پہ امام کی شہرت ہو گئی، مناظرے پھیل گئے، اور اس وقت ہمارے سامنے بہت زیادہ کتابوں میں کیا امام علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں وہ موجود ہیں، ان کا علم موجود ہے، ان کا تقوی موجود ہے، ان کے معجزات موجود ہیں۔ یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی اگر امام علیہ السلام قتل کو اختیار کرتے اور شہید ہو جاتے اور خلافت کو قبول نہ کرتے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو الہات کے خلاف مواد موجود ہے، جو امامت اور ولایت علی علیہ السلام کے دفاع میں امام رضا علیہ السلام کا مواد موجود ہے، جو مناظرے موجود ہیں، وہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ چونکہ امام علیہ السلام طاغوت کی حکومت میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، سیرت اہل بیت یہ ہے کہ آپ نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، آپ نے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ اب اسلام کا دفاع کرنے کے لیے جو بھی پالیسی اپنانی پڑے آپ اس کو اپنائیں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو کرہن اور نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے طور پہ چاہے طاغوت میں شریک ہونا پڑے تو پھر بھی آپ شریک ہوں گے، لیکن اسلام کو آپ پھیلائیں گے، اگلی نسلوں تک محفوظ کر کے پہنچائیں گے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ طاغوت کا ساتھ دینے سے، طاغوت میں شریک ہونے سے اسلام کو خطرہ ہو تو پھر اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن کبھی بھی طاغوت کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔